بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے انصاری۔ آج کا عنوان ہے کہ قرآن آسان کر دیا گیا ہے سمجھنے کے لیے، ہر شخص کے سمجھنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 59/17۔ لیکن مولوی کہتے ہیں کہ قرآن ہم سے سمجھو ورنہ خود سے کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور مولوی کا ایسا کہنا سراسر ان آیات کے خلاف ہے جو سورہ قمر میں 4 جگہ وارد ہوئی ہیں۔ یہ سوال ہے۔ جواب: موضوع حساس ہے، تاہم میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ یوٹیوب پر میرے کئی ویڈیوز موجود ہیں، لگی ہوئی ہیں، لیکن دوبارہ مزید وضاحت کیے دیتا ہوں۔ قرآن مولویوں کے ہاتھ میں ہو یا عوام کے ہاتھ میں، بات ایک ہی ہے، اختلاف ناگزیر ہے۔ چاہے مولوی کے ہاتھ میں ہو یا عوام کے، اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کتنی تفاسیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بلکہ بہت زیادہ، لیکن پھر بھی مولوی آج تک ایک پیج پر نہ آ سکے۔ یہ تو ہے علماء کا حال، تو عوام کیا گل کھلائے گی اگر ہر ایک کے ہاتھ میں ہی دے دیا جائے اور آزاد کر دیا جائے کہ اس کے مفاہیم تراشو اپنی اپنی سوچ کے مطابق؟ پھر کیا اثر ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے۔ یہی کچھ ہوا ہے قرآنسٹ کے ساتھ۔ ہر قرآنیہ دوسرے قرآنیے سے مختلف ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ بلاغ القرآن والے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو احکامات مانتے ہیں، جبکہ پرویز صاحب اسے اونٹنی مانتے ہیں۔ یہ دونوں گروپس قرآنی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ یا یہ کہا جائے کہ قرآن اپنی ساخت میں ہے ہی ایسا کہ اختلاف کھڑا کرتا ہے، قرآن ہے ہی ایسا کہ اس سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں جناب، قرآن ایسا نہیں ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے آپ سمجھیے۔ یہ قرآن عوام کے ہاتھوں میں دینے والی کتاب ہی نہیں ہے۔ ملا بھی اور عوام بھی، نہ ملا کے ہاتھ میں نہ عوام کے ہاتھ میں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، دین لے کر آئی ہے، دین، سیاست پلس ریاست، اسلامک اسٹیٹ کی تحویل میں رہے گی۔ دین لے کر آئیے، اسلامک اسٹیٹ کی تحویل میں رہے گی۔ وہاں قابل ترین لوگ موجود ہوں گے، مومنین، صالحین، اولو الالباب، لب لباب نکالنے والے، نچوڑ نکالنے والے، تحقیق کرنے والے، ریسرچرز ان کو کہا جاتا ہے۔ مجلس شورا کے ممبرز ہوں گے، سارے امور اور عوامر وہاں طے کر کے پبلک کیے جائیں گے۔ تعلیمی سلیبس وہاں سے تیار ہو کر آئے گا۔ رسول کو حکم ہے شاورہم فی الامر 3/159۔ امور پلس عوامر، امور اور عوامر کو مدون کرنے کے لیے مجلس شورا، کونسل بٹھائیے۔ قرآن کا سلیبس تیار کرنا، صلاۃ کا نصاب تیار کرنا، دیگر امور جہاں طے کرنا، بائی لاز مرتب کرنا، یہ سارے کام شورا کرے گی۔ پھر اس کو فائنلائز رسول کرے گا، اس کو اپروول دے گا، رسول دے گا۔ شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ 3/159۔ فائنل ڈیسیزن لینے کے بعد اس کو اللہ پر بھروسہ کر کے نافذ کر دے۔ دیکھیں کہ پورے قرآن میں یہی ہے۔ کیا ہے قرآن میں؟ یعلمکم الکتاب والحکمت 2/159، کہ یہ تمہیں تعلیم دے گا، رسول تمہیں تعلیم دے گا حکمت کے ساتھ، 2/159۔ یعلمہم الکتاب والحکمت 2/129، 3/164، 62/2۔ یعلمہم الکتاب، یہ رسول تمہیں تعلیم دے گا کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی۔ اور بھی کئی جگہ یہی ملے گا آپ کو، تعلیم دے گا رسول۔ قرآن سکھانا رسول نے ہی ہے، اور رسول اکیلا نہیں، پوری ایک ٹیم ہے اس کی بیٹھی ہوئی پیچھے، بورڈ بیٹھا ہے۔ رسول سکھائے گا مطلب سرکار سکھائے گی، رسول سکھائے گا مطلب سرکار سکھائے گی، اس کے مجاز افسران سکھائیں گے۔ یہی کچھ ہوتا ہے۔ تب پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ تفرقہ بازی، نہ فرقہ بندی، نہ ملا نہ فرقہ۔ اب ہم آتے ہیں سورہ قمر پر، کہ سورہ قمر کی آیت کیا کہہ رہی ہے، 54/17 کی تشریح۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، تو ہے کوئی اس سے ذکر حاصل کرنے والا؟ اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ ذکر کون حاصل کر سکتا ہے؟
قرآن کہتا ہے انما یتذکر اولو الالباب 13/19، تذکرہ نصیحت پکڑنا، انما حرف حصر لگا ہوا ہے کہ اس قرآن سے نصیحت تو صرف اور صرف وہ پکڑ سکتے ہیں جو اس کا نچوڑ نکالنا جانتے ہیں جناب علی، اولو الالباب۔ دوسری آیت قرآن کہتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ پھر آگے نفی کو مقدم کر کے پھر اثر قائم کر دیا، نفی کو مقدم، وما یذکر الا اولو الالباب، وما دیکھ نفی مقدم کر دی، وما یذکر الا اولو الالباب 2/269، اور اس سے نصیحت کوئی نہیں لے سکتا سوائے ان لوگوں کے جو بات کا نچوڑ نکالنا جانتے ہیں، اولو الالباب، لب لباب جانتے ہیں۔ یہی ہے وہ اعلیٰ ترین قابل ترین بورڈ جو سرکاری ٹیم ہے۔ اور جہاں جہاں تدبر کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر وہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ افلا یتدبرون القرآن 4/82 47/24، بھلا یہ تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ کون ہے وہ تدبر کرنے والے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ عوام سے کہہ رہا ہے کیا؟ تو یہ مدبرین سے کہہ رہا ہے جناب، نہ کہ عوام سے۔ مدبرین جو تصریف آیات کی روح سے بات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ علوم جانتے ہیں تصریف آیات کے، مدبرین وہ نچوڑ نکالنے والے وہی ہیں۔ یہ مدبرین پیچھے لگ جانے والے، دبر سے نکلا ہے، پیچھے لگ جانے والے، جس کو نہ زبان کے الف بے کا پتہ، نہ زبانوں کے اصول کا پتہ، نہ تصریف آیات کرنے کی اہلیت، کیا وہ ہے مدبر؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سارے مدبرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تدبر کا کیا حال ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح تدبر کرتے ہیں لوگ۔ مذاق بنایا ہوا ہے قرآن کا، اور قرآن دشمنوں کو ایک لیڈ مل گئی ہے گمراہ کرنے کی۔ یہ بڑا اچھا ہاتھ آیا طریقہ۔ اس موضوع پر پہلے بھی میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، لیکن یہ موضوع بھی بڑا حساس ہے رسول کی موضوع کی طرح سے۔ اسلامک اسٹیٹ میں یہ پرائیویٹ مساجد کا وجود بھی نہیں ہوتا ہے جناب، یہ تو مساجد زرار ہیں۔ تو اسلامک اسٹیٹ میں مسجد سرکاری عمارت کو کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ، ایک مدبر کے اقوال سناتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال جی، یہ بڑے قابل ترین شخصیت تھے۔ لاہور میں ان کے نام کی ایک کالج ہے اور ایک جو ہے لائبریری ہے بڑی۔ لکھتے ہیں کہ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا، علم کی کتاب تھی، بے علموں کو تھما دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، مدرسوں کو نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندگی دینے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پہ لگا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟ دیکھیں جناب، شکوہ کر رہے ہیں۔ آج جبکہ قرآن کو لے کر سرکاری سطح پر کوئی کام نہیں ہو رہا، سرکار اسلامی ہے ہی نہیں، تو کام کیسے ہوگا؟ اس صورت میں اہل فکر کو، اہل نظر کو چاہیے کہ ایسی انسٹیٹیوٹس قائم کریں، بنائیں جہاں قرآن نہیں بلکہ قرآن تک پہنچنے کے علوم سکھائے جائیں، ان کا علمی اسٹیٹس قرآن کے لیول تک لایا جائے، پھر وہ قابل ترین لوگ، ان کے ہاتھ میں قرآن دیا جائے، وہ قرآن کا سلیبس تیار کریں، اس میں تدبر کریں، تفکر کریں۔ لیکن یہ بھی کافی نہیں ہوگا، اسٹیٹ کا قیام لازمی ہے، اسٹیٹ کا قیام تو لازمی ہے تاکہ وہ ہائیسٹ اتھارٹی رسول ہمارے پاس ہو، ورنہ تفرقہ کا امکان پھر بھی ہے جناب۔ رسول کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ آل عمران کی آیت 101 نکال کر پڑھ لیجیے ذرا غور سے۔ والسلام۔